صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 8 صفحہ نمبر 457 حدیث نمبر 1893 بیو کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر 1007 بیو کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں شبہ والی چیز ہے، شک والی باتیں ہیں جو کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ۔ ایک شراب حرام، جگار حرام، چوری حرام، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور حلال ظاہر ہے، سمجھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، کسی کو تکلیف نہ دو، حلال کمائی کھاؤ۔ اس کے بیچ میں شک والی باتیں کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں۔ تو جو انسان شک والی باتوں سے بچ گیا وہ با درجہ اولا گناہوں سے بچ جائے گا، اور جو شک والی باتوں میں پھنس گیا وہ عن قریب گناہوں میں بھی پھنس جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل سے سمجھایا کہ بڑے بڑے راجا جو ہوتے ہیں نا، ان کے بیڑ ہوتے، بیڑ جنگل میں، اس میں عوام جانور نہیں چر سکتے، حکومت کے ہی جانور چرتے ہیں۔ کوئی آدمی اس بیڑ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چروائے گا تو یقیناً جانور اس بیڑ میں بھی گھس جائے گا، یعنی شک کے قریب بھی جائے گا تو اس میں پھنس جائے گا۔ اب اس پر حنفیہ کا فتویٰ درر مختار جلد 4 صفحہ نمبر 193 باب الخطر کے بیان میں لکھا ہے کہ شک والی باتوں پہ اور بدعت پہ عمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے شک والی باتیں؟ فتاوی عالمگیری جلد پہلی صفحہ نمبر 233 نوافل کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب بین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 743 نوافل کے بیان میں لکھا ہے کہ دو عالموں میں، دو جماعتوں میں اختلاف پڑ گیا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ بدعت ہے، دوسری جماعت کہتی ہے کہ واجب ہے۔ واجب اور بدعت میں اختلاف پڑا اور دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، تو اس بات پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ جب وجوب کی دلیل مل رہی ہے تو بدعت نہیں ہوتی۔ اور اگر بدعت اور سنت میں اختلاف پڑے، ایک جماعت کہتی ہے کہ سنت ہے، ایک جماعت کہتی ہے بدعت ہے، تو اس کو ترک کر دیا جائے۔ کیوں کہ اگر سنت ہوگی بھی تو غیر موقیدہ ہوگی، جس کو نہیں کرنے سے کوئی گناہ نہیں، اور بدعت ہوگی تو ہم پھنس جائیں گے، سمجھا؟ یہ تو شک والی باتوں پر۔ اب جو اوپن باتیں ہیں اس پہ سمجھنے کا ہے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 8ویں رکوع میں 59 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول سے بات مانو، اور تمہارے میں جو صاحب حکومت ہے ان کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اور تمہارے میں کوئی ناسمجھی ہو جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے، کوئی اختلاف پڑ جائے، کوئی تو میں ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ آگے فرمایا إِلَّا اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اس بات کو جس میں آپ کی ناسمجھی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی ہے، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، وہاں سے جو بھی حکم ملے بغیر چوں چاں کیے مان لو۔ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اتنا کرو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ کام بھی اچھا اور اس کام کا انجام بھی اچھا ہے نا بھیا۔ بالکل صاف ستھری بات، اس میں کوئی ایچ پیچ کی بات نہیں کہ بیچارہ کوئی ان پڑھ آدمی نہ سمجھ سکے۔ اب ہمارے میں دو جماعتیں ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتی ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرتی ہے اور اس کو فخر سمجھتی ہے، عجیب کھوپڑی کی جماعت ہے۔ ایک جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کلمہ پڑھتی ہے اور قرآن حدیث کے تحت میں کام کرتی ہے۔ ان دو جماعتوں کا جھگڑا حضور سے زمانے سے لے کر آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے۔ اس کو منافق کہا گیا، اس جماعت کو، سمجھا؟
کہ دین میں وہ چیز ہے نہیں، اور وہ نئی چیز دین میں گھسیل کے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ہے دین، یہ ہے ثواب کا کام، منافق اس کو کہتے ہیں، سمجھا؟ اب یہ حضور سے زمانے میں ہی دو جماعتیں ہو گئی جن کا بیان قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے 6 رکوع میں 48 نمبر کی آیت میں ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کسی احکام میں، کسی جھگڑے میں، کسی مسئلے میں ان کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول سے کی بات رکھ دی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اذا فریق منہم معرضون، ایک جماعت انکار کر جاتی ہے، بس یہی جھگڑا ہے، جماعت پوری، ایک دو نہیں۔ آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ صاحب قرآن حدیث کا کیسے انکار کر سکتی ہے، مگر ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہم سے ملتوں میں ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے انشاءاللہ، ہم جان وہم و گمان میں نہیں آ سکتا مسلمان کے دماغ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ نہیں ماننے والے جماعت الحمدللہ بہت سے علماء دین بھی موجود ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف، یہ 6 کتابیں صحیح کی مانی جاتی ہیں۔ ابھی ہم ابن ماجہ کے حوالے سے بیان کریں گے، ایک ہی کتاب کا حوالہ دیں گے، پھر 2 3 3 4 4 5 5 کتابوں کے انشاءاللہ حوالے دیں گے۔ ابھی ایک کتاب کے حوالے سے سن رہے ہیں، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 240، حدیث نمبر 1581، نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے، راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ قبروں کو پکیاں نہ بناؤ۔ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ قبروں کو پکیاں نہ بناؤ۔ آرس پتھر کی قبریں بنتی ہیں، اور آرس پتھر بنانا فخر سمجھتے ہیں وہ لوگ، چاہے جتنا خرچہ ہو جائے، مگر آرس پتھر کی بابا کی قبر ہونی چاہیے، یہ فخر سمجھتے ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث 240 نمبر کا صفحہ، حدیث نمبر اگلی 1581 تھی، یہ ہے 1582، نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے۔ اس کے بھی راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ قبروں پر معلومات کرنے کی علامتیں نہ لکھو، کہ فلاں جلال شاہ کا مزار نے، فلاں ظاہر شاہ کا مزار نے، فلاں، یہ نہ لکھو۔ وہ بھی لکھتے ہیں، سمجھا؟ لکھتے ہیں نا۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 240، حدیث نمبر 1583، نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پہ مقربے نہ بناؤ، قبروں پہ گمبدیں نہ بناؤ، اور آج عمارتیں کتنی بنتی ہے، لاکھوں روپے اس میں لگ جاتے ہیں، لاکھوں روپے، ہاں؟ اتنی مسجدیں نہیں سجائی جاتی، اتنے مدرسے نہیں سجائے جاتے جتنی کہ درگاہیں سجائی جاتی، اور جتنی سجاوٹ زیادہ ہوگی اتنی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ کل سمجھا چکے آپ، اگر سجاوٹ نہ ہو، حدیثوں پہ عمل ہو تو پوجا پاٹ ختم، مگر حدیثوں پہ عمل نہیں، اس لیے پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ آپ زیادہ کتابوں کے حوالے سنیے، ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 203، حدیث نمبر 956، نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر 973، باب نمبر 279، نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب ابو داؤد شریف جلد دوم پارہ 21، صفحہ نمبر 583، حدیث نمبر 1468، باب نمبر 617۔ تین کتابیں اور تینوں کتابیں صحیح کی ہیں۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبروں کو پکیاں نہ بناؤ، قبروں پر معلومات کرنے کی علامتیں نہ لکھو، قبروں کو پھلاں کے نہ چلو، اور قبروں پر گمبدیں نہ بناؤ، مقربے نہ بناؤ۔ یہ 4 باتیں۔ اس پر حنفیہ کا فتویٰ عالمگیری جلد پہلی صفحہ نمبر 233، نماز جنازے کے بیان میں لکھا ہے کہ قبروں کو پکیاں بنانا، قبروں کو پھلا کے چلنا، قبروں پر پیشاب و پیخانہ کرنا، قبروں پر معلومات کرنے کی علامتیں لکھنا، اور قبروں پر
गुम्मत बनाना मकरूह तहरीमी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा ऐनुल हिदाया जिल्द पहली सफ़ा नंबर 730 दफन मैयत की सिफ्त के बयान में लिखा है कि कब्रों पर इमारतें बनाना मकरूह तहरीमी है। बताइए सवाब होगा क्या होगा, सोचिए अल्लाह के वास्ते जी। और कितना रुपया इसमें खर्च होता है उसका अंदाजा लगाइए। कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल के तीसरे रुकू में 26 और 27 नंबर की 2 आयतें हैं। बात दिल कुर्बा कहो वल मिस्कीन व बन सबील वला तो बज़िर तबज़ीरा। गरीबों को दो, मस्कीनों को दो, मोहताजों को दो, रकम को बेजा ना उड़ाओ। बेजा रकम किसको कहते हैं? जो शादी ब्याह में खर्च कर डालते हैं, फजूल डेकोरेशन वगैरह में, उसको फजूल कहते हैं। आगे फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वाना शयातीन व काना शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अल्लाह का बहुत ही नाशुक्रा बंदा है। फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में पैसा खर्च करने वाले को क्या कहोगे? शैतान का चचा कहोगे या शैतान का बाप? क्या कहोगे बोलो? फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई है, तो मोहम्मद की मुखालिफत में पैसा खर्च करने वाले को क्या कहेंगे? कोई ना माने तो आप उससे बरी हैं, मगर आप इसमें हिस्सा बिल्कुल ना रहे। हाँ, उनको ऐसे सवाब पहुंचाना होती अलग बात है, ये आपको कोई मना नहीं करता, समझा? और ऐसा सवाब का भी सबसे ज्यादा हकदार आपके माँ बाप है। और या अल्लाह तो जन्नती है ही है, किसको शक है बेईमान को जो वो जन्नती नहीं है? क्या समझे है तुम्हारे माँ बाप को? और ये खाने पीने का लफड़ा न करो, मदरसे में रकम दो और वो पहुंचाओ। खाने पीने में तो आप चाहे जितना करोगे ना कोई उसमें तो गड़बड़ करेगा। बोले यार गोश्त इतना डाल दिया, चावल ढूंढे नहीं मिलते, चलो अरे चावल इतने डालिए, गोश्त तो कहीं ढूंढा नहीं मिलता था, बात है कौन समझा? अरे घी इतना डाल दिया कि इसके बाप के घर कहीं खाया जाता होगा ना खावे। अरे घी का तो कतरा था ही नहीं, ऐसे रूखे रूखे चावल थे। आप जो करो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। इससे वो पैसा मदरसे में दे तो कोई गड़बड़ नहीं, ना रियाकारी ना कुछ, कोई चूता। मगर इसमें आप पैसा न देंगे, आपको हमारी तरफ से वसीयत है, समझा? चाहे बुजुर्ग वाले दिन को बख्श, किसी को कोई मना नहीं करता। तो इनको क्या कहो? शैतान का बाप कहोगे क्या? अब ईमानदारी से बताओ, इन बातों से हमको तौबा लाजिम है कि नहीं? इसीलिए इतनी अल्लाह की तरफ से शरायतें हैं, पहले तौबा करो।